بشر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار منا گفتم اظہر حسن زیدی صاحب جانتے ہیں شاہ صاحب بڑے عالم دین تھے اور بہت نفیس انسان تھے. تو اس طرح کی وہ بہت ہی بڑے عالم دین تھے. آپ نے سنا ان کو؟ جی. تو اب عالم دین ایسی بات کریں نا تو اس کا اور ہی لطف آتا ہے. ایک میرے جیسے بندہ بات کرے تو وہ ایک دفعہ میں نے سنا ان کو لائیو. تو انہوں نے کہا کہ قدرت نے یہ اصول بنایا ہے کہ کسی کام کے لیے نا لڑنا ضروری ہوتا ہے. نے کہا پھر مثال دی کہ ٹانگ سے ٹانگ لڑتی ہے تو بندہ چلتا ہے اور ہاتھ سے ہاتھ لڑتا ہے تو بندہ کھانا کھاتا ہے اور دوسرے کام کرتا ہے. اس طرح وہ کچھ اور بھی کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہاں اچھا. تو اس طرح کچھ بتاتے تو پھر کہتے ہیں کہ آنکھ سے آنکھ لڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں سواد آتا ہے. تو یہ ایک مولانا کی بہت بڑے شاہ صاحب بہت بڑے عالم دین، تو ان کی زبان سے نا اس کا اور ہی لطف آیا. میں کہا یار ہم ان کو بھی اس چیز کا یعنی کہ تجربہ ظاہر ہوا ہوگا تو انہوں نے یہ بات کی. جی آپ کچھ جی 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 یہ جو آپ نے کار کا ابھی کلام کا حصہ سنایا لگاون گے ہٹ، تو یہ مولوی چونکہ سندھ سے ہے تو اس کے کرم فرمائی تھوڑا سا یہ دونوں. یہ اب یہاں پہ جو ہے کوئی ٹھیٹھ پنجابی جاننے والا بندہ موجود ہے یہاں پہ؟ جی تبسم صاحب یہ اس مصرے کی وہ یعنی کہ یہ پنجابی ہے تو ذرا جی جی جی. آنکھیں جب چار ہوتی ہیں جی جی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چار ہی نہیں ہیں، یہ 8 ہیں. اب محبت جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے. یہ 8 یہ محبوب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی محبوب بنا لیا تو وہ آپ کو 8 گھوڑوں کی سزا دے گا اگر آپ نے اس کے ساتھ آنکھیں چار کر لی. یہ اس کا مطلب لگاون گے یہ 8 یہ ہو یا اکھیاں چار، یعنی کہ اگر آپ نے یہ گستاخی کر لی ان کے ساتھ آنکھیں چار کرنے کی تو آنکھیں تو انسان کی 2 ہوتی ہیں، تو اگر وہ کہیں لڑ جائیں تو پھر اس کو کہتے ہیں آنکھیں چار ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تو آنکھ سے لڑنے کی جو بات کی نا اس کو کہتے ہیں آنکھیں چار ہونا، کیونکہ وہ 2 × 2 4 ہو جاتی ہیں. تو اس میں بابا حضور نے یہ ریاضی کا فارمولہ اس کو ریاضی کے فارمولے میں کنورٹ کر دیا کہ جو ستم ہے کہ پھر وہ ستم کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آنکھیں چار ہوگی تو پھر وہ ستم کریں گے، وہ پھر 8 لگائیں گے. یہ مطلب ہے. تو نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک جی جی نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت سرے دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. ہاں ترجمہ فرما دیجیے. دشمن کا یہ نصیب کہاں کہ وہ شوق سے تیرے کوڑے کھانے کو حاضر ہو. جی جی تو دوستوں کا سر سلامت رہے تاکہ تیری خنجر آزمائی جاری رہے. اور جی وہ کہہ رہے کہ یہ دشمنوں کو نصیب نہ ہو یہ بات کہ تو ان پہ ستم کرے. ہم دوست ہیں، ہماری گردن سلامت ہے تو ادھر دیکھنے کی تجھے کیا ضرورت ہے. یہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں کہ اور نصیب دشمنہ بھی یہ جو یہاں پہ اگر کوئی اردو جاننے والا تو اردو سپیکنگ ہے یہاں پہ کوئی
سبحان اللہ. نصیب دشمنا کہتے ہیں، جیسے یہ اردو محاورہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اور اس کا ذکر کرنا ہو تو اس کو ڈائریکٹلی نہیں کہا جاتا کہ جی آپ بیمار تھے، تو اس کو کہا جاتا ہے آپ کے دشمن بیمار ہو گئے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا، اس طرح سے یہ اردو کا ایک محاورہ ہے. ٹھیک ہے، تو نصیب دشمنا کہتے ہیں یعنی کہ یہ آپ بیمار نہیں تھے، یہ آپ کے دشمن بیمار. تو نصیب دشمنا جو ہے نا یہ ایک اردو کا محاورہ بھی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک، وہ پھر میں نے آج آ کے دیکھا کہ وہ وہی نعت آپ نے چلا. کیا بات ہے، صحیح. ایک دفعہ نپولین جو ہے وہ فرانس کا سب جانتے ہیں کہ بہت بڑا سپہ سالار بھی تھا اور تقریباً بڑی دنیا اس نے فتح بھی کر لی تھی. ایک دن وہ اپنے سلطنت میں نا سیر کرتا ہوا نا کھیت میں نکل گیا، تو وہاں پہ نا اس کو ایک کسان ملا جو کھیتی باڑی کر رہا تھا. پھر حال چال پوچھا تو حکومت کیسی چل رہی ہے اور تمہارا بادشاہ کے متعلق کیا خیال ہے، نپولین کے متعلق کیا خیال ہے. تو اس نے کہا نہیں بڑا اچھا بادشاہ ہے، اس نے بڑے ملک فتح کیے. نپولین کو کبھی تم نے دیکھا بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. پہچانتے ہو؟ اور دیکھو گے تو پہچان لو. کہتے نہیں میں غریب کسان. میں نے کہا نپولین کو. کہتے ہیں اس نے کہا کہ اچھا چلو آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں نپولین سے ملاتا ہوں. اور چلتے چلتے نپولین نے اس کو چھاؤنی میں لے گیا. وہ بھی گھوڑے پہ سوار تھا، نپولین بھی گھوڑے پہ سوار. نپولین چھاؤنی میں داخل ہونے سے پہلے نپولین نے اس سے کہا کہ دیکھو جس کو سب لوگ سلوٹ کریں گے نا وہ نپولین ہو. وہ دونوں جب چھاؤنی میں داخل ہوئے تو ظاہر سارے آرمی نے سلوٹ کیا. تو نپولین نے اس کی طرف دیکھا، کسان کی طرف، مانی خیز نظروں سے، کہ پتہ چلا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں پتہ چلا. کہتا ہے ابھی بھی نہیں پتہ چلا. کہتا ہے جی یا تم نپولین ہو یا میں نپولین ہوں، مجھے تو ابھی نہیں پتہ چلا. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے تو اس سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صاحب کرامت ہے یا میں صاحب کرامت یا یہ نہیں کوئی بھی نہیں ہے. یہ بابا ضرور میں کئی دفعہ کہا ہے یہ بابا ضرور کی محفل نہیں ہے تو کم از کم ان کے نام کی محفل تو ہے نا. تو یہ بابا ضرور کی کرامت ہے، یہ ان کا فیض ہے جو جاری ہے. ٹھیک ہے نا.